آج کا میسج جو ہے وہ ہے خاص طور پر ریسٹوریشن آف بلیسنگز آف باڈی آف کرائسٹ یا چرچ. اردو میں یہ ہے جس کا مطلب ہے کہ خدا بحال کرنا چاہتا ہے ان تمام بلیسنگز کو, ان تمام برکتوں کو جو خدا نے مسیح کا بدن جو کہ کلیسیا کو کہا جاتا ہے اس کے لیے رکھی ہوئی ہے, اس کی بحالی. دا ریسٹوریشن آف دا بلیسنگز فار چرچ. جو کلیسیا ہے اس کے لیے خدا کا ایک ارادہ تھا اور اس میں بہت سی برکتیں ہم کھو بیٹھے تھے, تو اس کی بحالی, اس کی ریسٹوریشن. آئیے ہم دیکھتے ہیں. آج ہم صرف ایک قسم کی, اصل میں تو بہت باتیں ہیں, بہت سی چیزوں میں جو پہلی کلیسیا تھی ہم میں بڑا فرق ہے, جو بائبل کے کلیسیا سے ہم میں بڑا فرق ہے. ہم نے دیکھا کہ خدا کا ان کلیسیا کے لیے بھی اور پوری ہسٹری میں تقریباً 2000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, کلیسیا کے لیے خدا کے بڑے بڑے پلان تھے, پلان ہیں اور پلان رہیں گے. خدا کلیسیا کی پوری بائبل اگر پڑھو تو خدا کے بعد اگر کوئی بائبل کا سینٹر ہے تو وہ کلیسیا ہے. خدا کو فکر پڑی ہوئی ہے. جیسے گھر میں اگر آپ دیکھو تو ساس ہوتا سسر ہوتی ہے سمجھانے کے لیے, جسمانی مثال, ساس ہوتا سسر. پھر کیا ہوتا ہے, بیٹا کو بڑا کو کرتے ہیں, پھر بیٹے کے ساتھ بہو کو کرتے ہیں. سب سے زیادہ قریب بہو ہوتی ہے بیٹے کے بعد. کیوں بلا؟ کیونکہ وہ اس گھر میں رہے گی, وہ اس کا ایک حصہ ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ روحانی جو چیزیں ہیں وہ یہ عکس کے طور پر, تمثیل کے طور پر استعمال کی گئی ہیں روحانی چیزوں کے لیے جسمانی چیزیں. جب یسوع مسیح کو کہا گیا کہ وہ دلہن ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سارا پا کے آئے گا, وہ سکھ والا دلہا ہوئے گا. اب تو دیکھو وہ آتا ہے سیرا پہنے ہوئے, وہ بھائی وہ سمبولک ہے. ہاں, اس لیے یاد رکھیں ہم نے سمبولک میں نہیں جانا, ہم نے ریئل پہ جانا ہے. پریز دی لارڈ. ریئل یہ ہے کہ دلہا کا مطلب کیا ہے کہ دلہا دلہن کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور کلیسیا میں وہ مقدسین جو کلام کے مطابق تھے, ہیں, یعنی کہ مر چکے ہیں وہ کچھ, اور کچھ ہیں, کچھ زہرہ ہیں, کچھ پشیدہ ہیں, اور جو آئیں گے ابھی جب تک یہ سنیا جاتا, وہ سارے کے سارے مل کر کلیسیا کے اندر اس معیار پر جو اتریں گے جو ایسی کلیسیا ہے جو پاک اور بے عیب, بالکل خدا کے معیار پر پورے ایماندار ہیں. وہ اکیلا ایماندار کلیسیا نہیں ہے, دلہن نہیں ہے. کبھی یہ نہیں کہنا خدا میں تیری دلہن ہوں تو میرا دلہا, ایسے نہیں کہنا, یہ دعا ہی غلط ہے. یسوع مسیح کو جسمانی دلہا نہیں ہے. آئی ایم سوری کہ دنیا میں بہت سے غلط لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں تو کئی دفعہ دلہن سچ مچ کی بنا دیتے ہیں تو اس کی مہندی کرتے ہیں. میں ایک ملک شہر میں تھا تو وہاں پر مجھے آج جی یسوع دی مہندی ہے تو کل یسوع مسیح دا ولیمہ ہونا تھا, تہاڈا بھلا ہو جائے. یہ میں سچی باتیں کہہ رہا ہوں, میں علاقہ نہیں دسنا تمہیں. ہوں مہمائیاں بھی سان پتہ نہیں کی سی. اور بھیا کوئی بندہ بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہی فرق ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق جتنے دنیا کے مقدسین پاک لوگ جو مسیح کے بدن کا عضو ہے, چاہے وہ کسی چرچ میں ہے, کسی ڈینومینیشن, جو صحیح ہیں, جو توبہ کرتے ہیں, نجات پاتے ہیں, چاہے وہ کسی مشن میں ہو, وہ سارے جو خدا میں قائم رہتے ہیں وہ بننے ہیں مل کر ایک جماعت. وہ جماعت کو دلہن کہا گیا ہے, کلے بندے کو, بندی کو کسی کو نہیں کہا گیا. اور اس کا جو حصہ بنے گا ان کو لینے کے لیے یسوع مسیح آ رہا ہے تو اس کو دلہا کہا گیا. آمین. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ بڑی باتیں ہیں خدا کلیسیا کو لے کر, بڑے پلان ہیں خدا کے. تو میں نے جو میرے سامنے آج پلان رکھا وہ یہ ہے کہ میرے دل میں خدا ڈر میرے ساتھ بھی کلام کر رہا ہے. مجھے پتہ آج مجھے ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ. اور سیدھے ہونا مطلب اسی کو گاڑا نہیں کاٹ دے. سیدھے کا مطلب ہے ایمان پہ کھڑے ہو جاؤ اور بائبل کی جو آواز ہے اس پر چلنا شروع کرو. آمین. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر خدا کے بندے نے اسے کہا کئی دفعہ بائبل میں لکھا ہے کیا پھٹ کے کھڑا ہو میرے زور میں کھڑا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیچارہ کو مجرم تھا. کبھی کبھی خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کی آواز سنیں. اور آج جو اس کی آواز ہے سنیے, عبرانیوں کے نام پولس کا اس کا 2 باب. یہاں پر میں 2 باب کی ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا کہ پھر مضمون لمبا ہو جاتا ہے. میں صرف 4 آیت پڑھوں گا. یہ پہلی کلیسیا کے متعلق لکھا ہوا ہے, اور اس سے پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کلیسیا ہوتی تھی جسے
اسرائیلی کہتے تھے جس طرح سے آج بھی، دھیان سے سنیے، نمبر 1، آج بھی جتنے اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں یا کلیسیا کہتے ہیں وہ سب آسمان پہ نہیں جائیں گے. ان میں سے وہ لوگ چنے جائیں گے جو بائبل کے مطابق مسیح کے بدن کے عضو ہیں، جو کلام کے مطابق ہے، جو نجات پاتے ہیں، جو کلام تب چلتے ہیں. اسی طرح سے پرانے عہد نامے کی جو کلیسیا ہے وہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا، وہ ایک جماعت تھی، چنی ہوئی قوم تھی. نئے عہد نامے میں کلیسیا چنی ہوئی قوم ہے. کلیسیا کا لفظی مطلب یہ چنے لوگوں کی جماعت. اور خدا نے بنی اسرائیل کو کہا تم چنے ہوئے لوگ. اب وہ سارے جو ہیں وہ پرانے والے بھی نئے والے، سارے اسرائیلی آسمان پہ نہیں جائیں گے. سارے اسرائیلی نبی نہیں تھے، اس میں بڑے بڑے برے لوگ گزرے ہیں. تو ہم صرف اسرائیل کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آج میں اسرائیل پہ نہیں بول رہا ہوں، وہ اسرائیلی مسلمان بھی ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ او بھائی اسرائیل جیسے ہم پاکستانی ہیں، تو پاکستانی ہر کوئی مسلمان تو نہیں، ہر کوئی سکھ تو نہیں ہے، ہم کرسچن ہیں. امریکہ میں بڑے مسلمان ہیں، ہر ملک میں، وہ ان کی نیشنلٹی ہے، ان کا پاسپورٹ اسرائیلی ہوتا ہے. میں نے دیکھا، میں سفر کرتا ہوں تو کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے تو پھر کہے گا جی میں تو فلسطینی ہوں. کہیں گے فلسطین تو پاسپورٹ، کہتے جی ساڈا پاسپورٹ اسرائیلی. میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہوں، میرے تجربہ ہے. سمجھ آئی؟ وہ بھی اسرائیلی کلاس. ہم لفظ اسرائیل نہ لے لیا کریں، بائبل میں اس کا ذکر ہے. ہم ان لوگوں کی بات کر جن کو خدا نے چنا تھا. پرانے عہد نامے میں خود سارے نبی ان میں سے آئے، کتاب ان کو ملی، اولڈ ٹیسٹمنٹ، سارا کچھ، سب کچھ ان میں سے ہے. یہاں تک لکھا، پولس کہتا ہے کہ مسیح بھی ان میں سے آیا. اس نے آنا ہی ان کی نسل سے تھا، ابراہیم کی نسل سے، آگے داؤد کی نسل سے. یہ آنا یعنی یسوع بھی ان میں سے ہے، اور پھر آیا بھی پہلے اپنوں کے پاس یعنی اسرائیلیوں کے پاس. تو وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ چرچ ہے، لیکن وہ سارا کے سارے ہی چنی ہوئی جماعت نہیں ہے. وہ جو اس میں قائم رہے، جو اس کی بات کو بے کرتے رہے، وہ ہیں. اسی طرح نئے عہد نامے میں بھی سارے نہیں ہیں. اب ہم کون سے ہیں؟ ہم ہیں بائبل کو ماننے والے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بائبل کے مطابق ہمیں سمجھ آ رہی ہے. ہم آہستہ 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 ہم سی کے بدلے میں داخل تو ہو گئے، ہم کلیسیا کے ممبر تو بن گئے. ہم کلیسیا کی اس شکل پر آ جائیں جو خدا کا ہمارے لیے ارادہ ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کیا ریسٹوریشن کی ضرورت ہے، ہوتا کیا تھا. اس کے لیے ہم پڑھنے لگے ہیں. 2 باب کی 4 آیت میں پڑھنے لگا ہوں. اور ساتھ ہی خدا بھی، بولیے، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق. اب پورا نہیں پڑھنا، بھلا کیوں؟ ہم نے اسٹیپ پہ جانا ہے، 5 اسٹیپ ہیں بس، کر کے پھر ہم نے دعائیں چلے جانا. آمین. تیار ہو جائے. آپ کی زندگی میں یہ زہر ہو جائے گا جو آج کے کلام کو سن کر اس پر ایمان لا کر اس کو پریکٹس کرے گا. خدا اس کی زندگی میں یہ کرے گا. میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، یہ میرے ساتھ بھی خدا بول رہا ہے. جب میں آپ کو بول رہا ہوں تو میرے ساتھ بھی بول رہا ہے. کہہ رہے میں ایسا نہیں والا دے دیا، آواز آتی ہے مجھے، میں چپ. میں نے کہا خدا اس پہ تو میں نے اگلے دن پیچ کیا تھا، لیکن وہ تو فرق تھا. ابھی بالکل ہی فرق آ گیا. اب دھیان سے سنیں، پہلا لیسن کیا ہے اس میں؟ آج ہم نے کہا اور ساتھ ہی خداوند بھی. کون؟ خداوند. خدا بھی کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی کے موافق. ہماری لائف میں آج جو میں آپ کو 4 چیزیں بتاؤں گا وہ ہونا کرنا چاہتا ہے خدا. ہو سکتی ہیں اور خدا کرنا چاہتا ہے. اور یہ چاروں چیزیں یہ نہیں زد لگانی کہ خدا تین میں کیا سی منگل نویا کر دے یا 2 مہینے بعد میں نوا دے دے. آپ کہہ سکتے ہیں بری آئی نہیں، خدا برا نہیں، لیکن دے گا اپنی مرضی جب ہوگی. اگر جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اس کی مرضی کے اندر ہوگا. پہلا لیسن تو آپ کو پتہ ہے کیوں نا کہ انجیل میں کیا لکھا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں سب کچھ ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی مرضی کے اندر مانگتے ہیں. آمین. اس لیے یہ چیزیں خدا کی مرضی ہیں. ایک ہوتی جنرل مرضی، خدا دینا چاہتا ہے کئی چیزیں. مطلب آپ کہیں جی جی میں پوچھنا چاہنا خدا منو بھی نجات دینا چاہتے. منو کہنا تینوں بائبل کدی نہیں سنی، وہ سب گناہگاروں کے لیے نجات دینے اس کی خواہش ہے کہ میں کہ یہ نہیں کدی سنیا. یہ تو سوال کیوں کر رہا ہے کہ تجھے نجات دینا چاہتا کہ نہیں دینا چاہتا؟ یہ سوال کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ جو میں آج 4 چیزیں بتانے لگا، اس میں یہ نہیں کہنا خدا تم دینا چاہتا کہ نہیں دے. وہ تو کھائے گا، وہ دینا چاہتا ہے. وہ دینا چاہتا ہے کس کو؟ کلیسیا کو، اپنے مقدسوں کو، ہمارے گھروں کو، مسیحوں کو. اور جو مسیح نہیں ہے جب وہ ایمان لائے تو ان کو بھی دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. اور کئیوں کو پاس لانے کے لیے کچھ چیزیں ان کے ساتھ کرے گا، اور یہ کرتا رہا ہے. آمین. اب کرے گا کب؟ کس طرح؟ اپنی مرضی کے مطابق. تو مرضی 2 چیزوں میں ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پہلے میں مانوں. مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے کہ سانو 10,000 کی ضرورت ہے.
میں کہنا یار ٹھیک ہے میں تن دواں گا, میری مرضی ہے. پہلی گل تو میں مننا کہ یار میری مرضی دے داں گا 10,000 روپے میں دے سکنا. اس کے بعد ٹائم میرا اپنا ہے, یار آج نہیں میرے کو آ گیا, میں 4 مہینے بعد تین دے داں گا, تیری مت کر داں گا 10,000, لیکن حالہ نہیں میں کر سکتا. میں نہیں کر سکتا, لیکن خدا تو کر سکتا ہے. لیکن خدا کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کب اس کے لیے صحیح ہے. وہ کام ایک دم کرے گا, وہ اپنی مرضی سے, دل کرے کالی کر دے. جب اس نے کرنا ہی کرنا ہے, یہ اس نے ہم سب کی زندگی میں جو مان لیں گے, جو اس پہ دعا کریں گے, اس کے پیچھے چلیں گے, ان کی زندگی میں کرنا ہی کرنا ہے. ہاللیلویا. کو اچھا لگا ہے خدا کی بات؟ بھائی اس کی مرضی ہے ہمارے لیے. ہم بھی کیا دعا کرتے ہیں یسوع کے کہنے پر, جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے. تو میں تو کبھی کبھی اس کو بدل کے اپنے لیے بول دیتا ہوں بیچ میں. میں کہتا ہوں خدا جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے, میری زندگی میں بھی پوری ہو. آمین. جب میری زندگی میں ہوگی تو پھر زمین پہ میں بھی پھر میں کہوں گا بھائی شفقت کی زندگی میں, پاسٹر اظہر کی زندگی میں, میری بیٹیوں کی زندگی میں, میرے بیٹوں کی زندگی میں, میرے خاندان کی, میرے کلیسیا میں, لیمپ جو بھی ہم نے دعائیں کی, پھر ہم کہتے تیری مرضی پاکستان میں بھی پوری ہو, تیری مرضی پوری دنیا میں پوری ہو. ہاللیلویا. تو ہمارے اندر یہ خیال ہونا چاہیے جب ہم کہتے ہیں تیری مرضی, جیسے ہماری یہ دعا ہے دلی کہ میری زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہو, کیونکہ تب ہی وہ ہم سے راضی ہوگا. اور خدا جن سے راضی نہیں ہوا وہ ملک کنعان میں داخل نہیں ہوئے, لیکن جن سے خدا راضی ہوا وہ اگر وہ راضی ہو تو داخل ہو کے. آمین. اب ہم دیکھتے ہیں چیزیں کیا ہیں, 4 چیزیں ہیں اور ساری مزیدار ہے. مزیدار پتہ ہے نا, ہاں پڑھ کے ہی مزہ آ رہا ہے. آگے خدا کرنا کیا چاہتا ہے. پہلی بات مرضی کے معافی نشانوں. اب یہ نشان کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ نشان جو ہے نا 2 قسم کے بائبل میں ہم کو نظر آتے ہیں. پہلا نشان ہوتا ہے خدا آپ کو کوئی چیز سمبولک دے دیتا ہے. جب وہ سمبولک کہتا ہے تو کئی جگہ خدا نے منع کیا ہوا تھا. آپ کو ایک مثال دیتے ہوئے آپ کو سمبولک والے کی بات کی سمجھ آ جائے گی. نشان جو ہوتا ہے وہ سمبولک ہوتا ہے, نشان کے طور پر علامتی ہوتا ہے. اب اس نے کیا کیا, یہ خدا نے موسیٰ کو لکھ لے میرے علاوہ کوئی تراشی صورت نہیں بنانی, مورت نہیں بنانی, نہ اس کی پوجا کرنی ہے, تم نے صرف میری پوجا کرنی ہے اور کوئی میری صورت نہیں بنانی, کوئی صورت نہیں بنانی. موسیٰ نے کہہ دیا ساری اسرائیل کو آ کے. اس کے بعد خدا اس کو پہاڑ پہ جب لے جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے تو ایک خیمہ بنا, خیمہ میں تو یہ بنا, یہ چھوڑو ساری چیزوں کو, تو بن گئی. کہتا ہے کہ عہد کا صندوق بنا اور اس کے سامنے سمبولکلی 2 کروبی بنا دے. اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خود ہی خدا نے کہا کچھ نہ تراش کے بنانا, تو خود ہی ترشاش کے بنوا بھی دیا. اب اس نے وہ کہے کے لیے وہاں منع تھا, پوجا نہیں کرنی, وہ خدا نہیں ہے. تو نے جو کروبی اس نے دیکھے ہوں گے, ذکر نہیں ہے بائبل میں, اس سے خدا بولتا تھا. وہ پہاڑ پہ گیا تھا, خدا کے پیچھے ساتھ ہوتے ہیں. اسے یہ جو میں کروبیوں کی تصویر, کروبی ہوتے ہیں اوپر میرے ساتھ, وہ روحانی عالم کی شخصیتیں ہیں. تو نے کروبی بنانے ہیں تاکہ وہ کروبی نشان ہیں جو اس کو کور کیے ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ میں اکیلا ہی نہیں ہوں. یہ عہد کا صندوق, بعض لوگ اس کے مختلف مطلب نکالتے ہیں, سب ٹھیک ہوں گے, لیکن تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ عہد جو خدا نیا باندھنے والا تھا یہ پرانے عہد کے لیے صندوق تھا. نیا عہد کا صندوق کا مطلب جس میں چیزیں ہیں, جس میں خدا کے عہد ہیں, خدا کے وعدے ہیں, خدا کی برکتیں ہیں. اور اس کے سامنے جب وہ عہد کا صندوق کہیں لے جاتے تو خدا کی ضروری آتی, فتح ملتی تھی. لیکن جب وہ گناہ میں ہوتے تھے پھر فتح نہیں ملتی تھی, خدا جدا ہو جاتا تھا. اسی طرح سے یاد رکھے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا واحد ہے. اور کسی بھائی نے ایسے بھائی اس کے سوچے گیت لکھا تو بڑے بڑا اعتراض کیا. میں بھی سوچتا تھا ہمارے بڑے جو کرتے ہم بھی کرتے تھے, میں بولتا نہیں تھا, لیکن میں اچھا یار گا تو ٹھیک ہے. آئے لشکروں کے رب, آئے عہد کے صندوق, تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آتے. ہم نے جا کے اتر دو نا بچارے یہودیاں نے سنیا لبیا کہ نہیں لبیا, کہیں کہ لب گئے کہ چھپایا ہے. انہوں نے پتا سی کہ تو لب دے رہی ہے. وہ عہد کے صندوق کی نہیں باتیں کر رہا تھا. پرانے عہد نامے میں وہ تھا عہد کا صندوق دکھانے کے لیے, زمین پر مجسم ہو کر یسوع جو ہے ایک وہ بھی سمبل ہے. آمین. تو وہاں پر دکھایا کہ اس کے کروبی, اس کے ساتھ فرشتے اس کے نیچے ہیں, فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ وہ خدا ہے. ہاللیلویا.
اس لیے ایک نشان یہ ہو گیا جو سمبولک ہوتا ہے بنا کے، سمبل بنا کے. ایک نشان ہوتا ہے کہ خدا ایسی چیز دکھاتا ہے جو لوگوں کو اس سے مدد ملتی ہے. وہ مدد کیا کرتے ہیں وہ نشان؟ یہاں بھی مدد ملتی ہے، یہاں سمجھنے کی مدد ملتی ہے زندہ خدا کو، یہوہ خدا کو، کہ تیسری پاک ترین مکان میں وہ رہے گا، وہاں پر بغیر خون کے داخل نہیں ہو سکتے، اور وہاں پر دو کروب بھی ہمیشہ جیسے ڈانکے رہتے ہیں اس کو، تو اس کو کور کرتے ہیں. اب وہاں گیا، میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہم نے ختم کرنے ہیں جلدی. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں، کہ مشکل لگ رہی ہے؟ اب ایک نشان یہ. دوسرا نشان کیا ہے؟ بائبل میں بڑے نشان ہوتی ہے خدا نے ان کو. ہاں بھائی ہزقیل تو بتا، وہ کہتا ہے خدا نے تو کلام کر دیا، لیکن میں کیسے جانوں کہ میں شفا پاؤں گا؟ کوئی نشان دو. نشان نہ سانو پتہ لگ جائے گا خدا تو بولے ہیں. نشان مانگا. کیا نشان مانگا؟ کیا فائدہ کسی کو؟ اس کو فائدہ، کسی اور کو نہیں. ہمیں فائدہ ہے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے. کیا کیا اس نے نشان دیا. کیا نشان دیا؟ کہ یہ جو پتا آگے چلا جائے سورج یا پیچھے ہٹ جائے. کہتا آگے تو جانا ہی ہے، تو وہ تو پہلے سب کو پتہ ہے، تو ذرا تیزی سے چلا جائے گا تو لوگوں کو پتہ نہیں. اس نے کہا نہیں، پیچھے جائے. پیچھے کیسے جائے؟ جب پیچھے جائے گا تو صاحب بھی پیچھے چلا جائے گا. سمجھ آ گئی؟ کیا ملا؟ نشان ملا. اب پتہ سمجھ آ رہی ہے بات کی سب کو؟ تو خدا آج بھی نشان دیتا ہے اپنے لوگوں کو جب اس کے بہت قریب ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہمیں ہر وقت نشان نہیں مانگنے، لیکن کبھی کبھی میں نے بھی کبھی کیا. میں بھی جب بہت ہی مجھے نہ سمجھ آئے کسی چیز کی، پاک روح بولے، مجھے نہ سمجھ آئے، خدا بولے، بائبل بولے، نبوت بھی سب سمجھو، لیکن میں کہتا ہوں خدا وہ تو رہا نہیں ہے. کوئی نشان دکھا. داؤد نے بھی کہا تھا مجھے کوئی بلائی کا نشان دکھا. نشان ہوتا جب بہت مجبور ہوں، خدا کی مرضی کا پتہ نہ لگے، اور پکا کرنے کے لیے. اور یاد رکھنا وہ بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، وہ میچیور نہیں ہوتے. میں بھی جب میچیورٹی نہیں ہوتا، جب میں پورا اس میں، پھر میں نے نشان شروع مانگتا. مجھے پتا ہونا ہے، مجھے نشان کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایمان نشان نہیں مانگتا، کمزور ایمان نشان مانگتا ہے. یہ بھی سیکھ لو، میرے بھی لیسن ہے. وہ کی کہندا جدہ انہوں اپنے تو تبار خدا کئی جڑ تو سورما، وہ کہتا نہیں میں تے آیا. اور نے سکھا بھی دیا، پتہ نہیں کتنے کے نشان. پوری سٹوری ہے، تو آپ سب نے جو بائبل جانتے کتنے تو نشان مانگ لیے. پہلے کیا مانگا کہ اچھا فریج میں اون رکھنا ہے. پہلے اس نے مانگا کہ آج رات اگر گل نہ سوری اس پہنتی ہے بڑی، میں انہوں باہر رکھاں گا، نشان رکھ دیتا تاکہ مجھے پکا پتہ رہ جائے مجھے تو بلایا ہے، میں فتح پاواں گا، میں قاضی ہاں، میں خدا کا کام کروں گا. سمجھ آ گئی نشان کی نا؟ بس یہی بتاؤں گا. تو اس نے کیا رکھ دیا؟ وہ رکھ دیا. خدا نے ویسے کر دیا. سویرے اٹھیا ہوئے گا، وہ نہیں پتہ نہیں کسی بچے نے جا کے شرارت اتنے پانی پاتا ہے. جڑے شکی ہوں نے نا، میں تو ساری چیزاں کر چکے ہیں. کہ نشان بھی مل جائے تو پھر بھی شک دا شاکی. ارے بھائی اس دن نہیں رہنا، وہ امیچور کرسچینٹی ہے. وہ عام لوگوں کے لیے جو بچی ہیں نئے ہیں ان کے لیے نشان. ہم نہیں نشان مانگتے. کئی بزرگوں کے نشان مانگنا شروع کر دیں. وہ بزرگوں کو کل نشان مانگتے ہو، تاڑے کے اختیار ہے، نشان مانگنے شروع کر دیں بزرگوں کو. کئی کسی نے لکھا کہ بائبل پوری میں کہ اس میں ذرا نشانی دے کے جا دیو جان لگا تو ذرا نشانی. یہ پتہ نہیں کہڑے جادوگر شیطانوں دیا گلاں سیکھ رہی ہیں. یہ شیطانوں کے کام ہے، گناہ گاروں کے، جادوگروں کے کام ہے. خدا کے لوگوں کا نہیں نشان دے دو جی. ہمارے پاس تو ایمان ہے. آمین. ہم نے کہہ دیا تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ وہیں تھا، ویڈیو پہ دیکھنا آئے گی، ٹی وی پہ آئے گا، دیکھ لینا. وہ کہنے لگو میں کہتا بولنا نہیں، میں تو حکم میں نے حکم دیتا تو نہیں چھیڑنا، بے ہوش ہو جائے جو مرضی ہوئے. خبردار انہیں چھیڑیا تھے. میں ایمان سے بول رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جو میں نے کہہ دیا وہ ہوگا. یہ بالکل ٹھیک ہو جائے. میٹنگ ختم ہوئی، ٹھیک ہوئے سارے ملے، ہنسی کھیڑتا، خاوند آیا، بچے میرے کو دعا کران لگے، بڑے خوش. میں کہا ہوں دس کیا حال ہے پاجی؟ کہندی میں بالکل ٹھیک ہو گیا. میں کہ کتے کوئی کسی طرح کا بوجھ یا تینوں جسم چ کوئی رہ گئی، کوئی چیز کوئی فیل ہو رہی ہے؟ ہاں جی نو. ہمیں نشان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایمان کی ضرورت ہے. آمین. تو نشان اپنی مرضی سے بھی خدا دیتا ہے. وہ ہوتی ہے، ہم نہیں اس کو کہتے یہ نشان دیتے وہ دے. پہلے اس نے شک کر لیا. انہیں اچھا پھر اگر ہو سکتا ہے جی کسی نے پانی پاتا ہے پرانا بنانا. میں کدی مذاق نہ کرنا، نہ کہنا گا کرے کتا گزر جائے تو دیکھتے پیشاب بھی کر دینا. ہاں یہ کر گیا کی پتہ ہے تو بھیجتے گیا. جہے شک کریں یہ جی بڑے بہانے بنا دے. وہ میں سب میں سے نکلا ہوا ہوں، مجھے اس لیے تو سمجھ ہے. میں کلام تجربے سے دیتا ہوں. میں نے بڑے بڑے شروع میں انج نہ خدا انج کرے گا انج، میں ایک نہ ہونا تو کہنا جی گل ہی جھوٹھی ہے. تو ویکھیا تو مسجد سے ہو گیا. خدا نے کہ تیرے نشان کی ضرورت ہی نہیں سی.
تو ہمیں ہر گل چ نشانی اسے نشانہ پیچھے نہ لگ جاؤ. لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ آسمان پر جب یسوع آئے گا اس کی طرف سے ایک نشان دکھایا جائے گا. ہاللیلویا. مجوسی جب یسوع پیدا ہوا تو کس سے دے کر آئے تھے؟ نشان دے کر آئے تھے. آمین. خدا خود نشان دکھائے گا، ہمارے ساتھ بھی دکھائے گا. ہاللیلویا. آگے چلے. دوسری بات، اب یہ وقت آ گیا خدا مرضی سے کیا کر نشانوں سے اور کاہے کے لیے دے گا، آگے اینڈ پہ بولیں گے. دوسری بات کیا؟ عجیب کاموں سے. عجیب کام کیا ہوتے ہیں جو انسانی عقل کے لحاظ سے آڈ، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. نارمل ریڈنگ میں کچھ اور ہو رہا ہے تو آڈ ہو رہا. میں تمہیں ایک زندہ گواہی دینا ہے. کراچی میں ایک بچہ ہمارا اپنی مسی چلا رہا ہے، مجھے اپنا باپ کہتا ہے، لیکن میں اس دفعہ گیا کراچی، وہ میرے پاس آ گیا. اسی بیوی دونوں کہنے لگے ہم بڑے پریشان ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، باپ ہیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ کے لیے ہم نے بہت برکتیں پائی اور سیکھا اور آپ کے کہنے پہ عمل کیا، بڑی برکتیں ملی. ہمارے چرچ میں بڑا عجیب کام شروع ہو گیا. کہتے ہیں ہم ڈر رہے ہیں کوئی شیطان کا نہ ہو. کیا بات ہے بابا؟ بابا کہتے سندھی بابا کہتے وڈے پرا یا پیو نو. میں کہا منوں بابا بو کیا کریں؟ کہتے نہیں ہم سندھی میں کہتے ہیں بابا پیو نو یا بڑے پرا نو. تو میں نے کہا مجھے کہا بابا جی دسو نا پھر کی کریے اسی بڑے. میں کہا کیا ہوا؟ کہتا ہم نے ہمارے دل میں خدا نے ڈالا، دعا بڑی کرتے ہیں، چھوٹا چرچ ہے، اتنی دعا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں سارے جنہیں چندہ پانا نا لفافے بند کر کے تو انہیں ایڈا کے ایک ٹیبل فکس کر لیا، جب پاک میز رکھی تھی انہیں ایک میز کے ادھر رکھ دیا کرو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ تو اتنے کام ہو رہے ہیں، ہم تو پریشان ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کہتا سکون ہے، خوشی ہے، یونٹی ہے، روحیں بچ رہی ہیں، کام ہو رہا ہے. میں شاٹ کرتا ہوں. اب خدا ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ خدا ان کے لیے عجیب کام کر رہا ہے. کہتا ہم نے لفافہ کھولے، اوپر نام لکھا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا بیچ میں 5,000 ہیں، ہمارے چرچ ہے غریب سے، جس بندے نے اس کو بلایا لے گا. ہم نے کہا غلطی سے دیکھو. میں کہتا اس پیسے کے نہیں پایا. اسی پریشان ہو کہ نہیں پیسے کو پاتے ہیں. کہنا میں 1,000 پایا سی. کہتا نہیں تینوں غلطی لگی ہے، تیرا لفاف تیرا ہی ہے نا. ہاں میرا ہی ہے. 5,000 ہو گیا. کہتا دوجا لفاف ہوئے ایک دن سان ضرورت پی اسی انج نہیں کھولتے اتنے پیا رہے دعا کرتے رہے. کہتا پھر اسی کھولیا، وہ 25,000 نکل آیا، 5 نوٹ. وہ اسی انہوں بلایا، یار انہیں پیسے تھی کل دیتے تو اس سے مطلب نہیں ہے تھے حالات جی. کہنا نہیں اسی تو 5,000 نوٹ خدا نے سانوں کسی پایا. 25 ہو گیا. ہوں میں کہتے وہ بھی میرے وغیرہ میرے سکھائے انہیں چیک کیتے ہیں. وہ جدوں کوئی 10 15 20 انج ہو گیا نا تو ہوں میں دسن ڈے اسی کریے یہ کوئی گڑبڑ تو نہیں کی ہو گیا. میں کہا کوئی اور کی چاہیے دعاواں کرن ڈے ہو کہ چرچ لی بلڈنگ لی پیسے چاہیے نے. کیا نہیں ہو امیجن کہ خدا عجیب کام کر سکتا ہے؟ ہاللیلویا. آج بھی کرتا ہے. دوسری گل سن لو، انہوں نے کھانا شادی پہ 100 بندے، میں نے سارا گائیڈ کیا ان کو. میں کہا بڑا فنکشن نہیں کرنا، تھوڑے جے لوگ 200 آ گئے. جن نے کھانا دینا سو نے 100 تیار کیتا، غیر مسیح سی. وہ کہندا جی میں خود حیران ہاں، میں 100 تیار کیتا، دیگاں بھی بچ گیا نے، وہ بھی ہو گیا. پھر وہ جمع کر کے ویلفیئر کرتے ہیں. کہندا سی نام لکھ رہے اپنی بیواں دی جنہوں اسی دینے، غیر قوماں نوں دیندے، اپنے نوں دیندے. کہندا ایک عورت آ گئی خیر غیر مسیح سی. وہ کہندی ہے جی میں وہ تہاڈے کو پہلاں بھی بوری تسی دتی سی مینوں ویلفیئر 'چ تے مینوں ہور چاہیے، میرے بچیاں نے مینوں بڑی برکت ملی ہے، تسی یہ بھی دیتا سی. کہندے کیا نام ہے؟ کہتے ہیں ہم نے آپ کو، آپ تمہارے چرچ کی نہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے. کون ہو آپ؟ کہتی ہے نہیں. کہتی جی تو کدل لسٹ پڑھی. کہتے سانوں پریشانی لگ گئی، ہم نے تو 40 بوریاں دیں اور ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے، وہ لسٹ بناتے سائن کراتے. کہتے آپ، کہتی ہم میں بھی لے کے گئی ہوں، مجھے بھی آپ نے بوری دی. ہم پریشان. کہتی وہ تو مہینہ ہی ختم ہی نہیں ہو رہی سی، وہ تو کنی دیر چل گئی 10 دن کی بجائے. ہم اس ساتھ یہ ہو رہا. دس از کالڈ عجیب کام جو انسانی عقل سے بالاتر ہے. اور آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگی میں یہ ہو. اور بیوہ کے لیے کیا ہوا تھا؟ عجیب کام نہیں تھا؟ ہیں عجیب کام. عجیب کام جو ہے نا وہ بھی خدا کرتا ہے تاکہ ہم لکھا اس کے جائے بات کا ذکر کرو. آمین. اب تیسری بات، اب یہ مانگنے ہیں اس پیچھے پڑ جانا خدا کے اسی ویکھنے نے ہونا دنیا دی عقل تلاوت. تیسری چیز اور طرح طرح کے معجزے جو بیسیکلی ہے نا میریکلس، اس کا تعلق اگر آپ بائبل میں دیکھیں نا تو خدا ان معجزوں کے وسیلہ سے اپنے کلام کو کیا کرتا رہا؟ ثابت کرتا رہا. معجزے لوگوں کو فائدے کے لیے ہوتے ہیں اور خدا کے جلال کے لیے ہوتے ہیں اور کلام کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آمین. اور معجزے ہماری ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ سمندر کے 2 ٹکڑے کرنے تھے، ان کی ضرورت تھی، وہ معجزہ ہے. آمین. اور وہ عجیب کام بھی ہے، لیکن معجزے اور عجیب کام بڑے ملتے جلتے ہیں کیونکہ عجیب بھی ہوں گے اور خدا کر دیتا ہے. سولیاں غائب ہوئی، ہماری بیٹی میں کینسر ٹھیک ہوا.
لنگڑے چل پڑے, ہڈیاں بڑھ گئیں, ہڈیاں تھی وہ غائب ہو گئیں جو بڑی تھی. میں خود یہ معجزے ہیں لیکن ان کو فائدہ ہوا. معجزے میں ضروری ہے کہ خدا فائدہ کرتا ہے, یہ یاد رکھیں. آمین. اور ہم معجزے معجزہ تو رکھا ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. ہاللیلویا. اور آخری بات کیا لکھا, معجزے اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے. اور میں تو آپ بتا کہ یہ ہمیشہ بولتا رہا ہوں, میں خدا سے سوال کر رہا ہوں, ابھی کروں گا, دعا کروں گا اس سے کہ مجھے سمجھا. روح القدس کی نعمتیں جو ہیں وہ روح القدس جب آتا ہے وہ آپریٹ کرتا ہے, لیکن کسی بھی خاص بندے کو یا عام بندے کو وہ استعمال کر لیتا ہے. خاص وہ ہے جو اس میں یوز ٹو ہو جاتے ہیں, وہ اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں, ان کو نعمت کہا جاتا ہے کہ خدا کے روح القدس کی یہ نعمت اس شخص میں کام کرتی ہے. عام یہ ہوتا ہے کہ وہی طرح کا کام عام ایماندار کے وسیلے سے بھی ہو جاتا ہے. روح القدس ہی آتا ہے کیونکہ دعا کرتی ہے, دعا کا سادہ ہے, تعلیم نہیں اتنی جانتا, کلام بھی نہیں, خدا کے ساتھ چلتا ہے, صحیح دعا کرتا ہے, پاک روح پایا ہوا, تو خدا اس کے وسیلے سے بھی وہ اس طرح کا کام کر لیتا ہے. تو نعمت کا ایک حصہ جو ہے نا اس بندے کے وسیلے سے بھی ہوا, روح القدس کی نعمت کا, شفا کا کہہ لو اور کسی چیز کا کہہ لو. تو اس لیے خدا کیا کرتا ہے, معجزے کرتا ہے اور اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور وہ کسی کے وسیلے سے وہ نعمت کے ذریعے سے پھر وہ شفا دیتا ہے. پھر اس کی کیٹیگریاں 9 نعمتیں ہیں, اس کے علاوہ 27 نعمتیں ہیں, پھر اس کے لیولز ہیں, وہ نہیں میں کہہ رہا. روح القدس کی نعمتیں جو ہیں اس پہ کلیسیا کو اور ایمانداروں کو اور لیڈرشپ کو تمام دنیا کے اندر بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. خدا کا شکر یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں خدا کا یہ کلام ہو ہی نہیں رہا پورا. بھائی ہو رہا ہے, کلام میں لکھا وہ گواہی دیتا رہا, ہو رہا ہے. ہماری اپنی زندگی میں ہم تو چھوٹے سے ہیں دنیا کے لحاظ سے, ارب مسیحوں میں سے ہم تو چھوٹے سے ہیں, تھوڑے سے ہیں, لیکن ہمارے بھی ہوا ہے. صرف ہمارے نہیں ہوا, پاکستان میں لاکھوں کے وسیلے ہو رہا ہے, دنیا میں کروڑوں اربوں کے وسیلے ہو رہا ہے. ہاللیلویا. غیر قوموں میں ہو رہے ہیں, معجزات نشانات خدا دکھا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اور بڑی بڑی گواہیاں آپ سنیں گے. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, خدا نے کہا یہ نشان ہوگا, ایسے کرو, اس جگہ جاؤ. تو نشان جو ہوتے ہیں نا, نشانات, معجزات, عجائبات, اور ہم نے بھی کیا پڑھا, روح القدس کی نعمتوں کے وسیلہ سے. مجھے اس پہ اسٹڈی کرنی پڑے گی کیونکہ مجھے جب یہ خدا نے بات دی, میں نے کہا خدا نے نعمتیں تو میں بتاتا رہا, وہ بھی معجزہ ہی ہیں, سپر نیچرل ہے نا. روح القدس کے وسیلہ سے ہوتی ہے, خدا کے وسیلہ سے ہوتی ہیں. آپ کو پتا آج میں آپ کو کیا خوشخبری سنا رہا ہوں؟ آج میں یہ سنا رہا ہوں, نمبر 1 کیا خبر چاہیے کہ خدا مجھے اور آپ کو, جنہوں نے توبہ کی ہے, جنہوں نے کہی کہ ان کو دعوت دیتا توبہ کر کے مسیح میں آ جاؤ, نئی پیدائش پا لو, تمہاری زندگی بدل جائے گی, تمہاری زندگی میں یہ خدا کا عجیب کام ہوگا, روحانی برکت ملے گی. یہ برکت بھی کہہ سکتے ہیں, روحانی برکت, اور یہ برکت کئی فارم میں آ سکتی ہے. آمین. اور جب آپ قبول کر دیجیے, جو کر سکو میں اور آپ, ہماری زندگی میں خدا اب یہ کام بھی کرنا چاہتا ہے. یہ ہے خوشخبری آج کی. آمین. اور کیسے کرتا ہے یہ خدا ہمیں اب سکھائے گا, آج نہیں, کچھ ہمیں تھوڑا پتہ تجربے ہے. آمین. تو اب ہم نے آج سے ایمان رکھنا شروع کیا, خدا میں تیرا پیچھا کروں گی, میں تیرا پیچھا کروں گا, مجھے یہ چیزیں چاہیے. آئی وانٹ ٹو سی یور گلوری. اور جتنے زیادہ آپ کو تجربات ہوں گے, نہ صرف یہ آپ کو فائدہ دیں گے, یہ آپ کے چرچ کو فائدہ دیں گے. پہلے خاندان کو, پھر چرچ کو بھی ساتھ. کیونکہ جب خاندان میں موضوع ہوتے ہیں تو ایک خاندان جو لڑائیاں, جھگڑے, گناہ, بدی, مشکل, اس میں سے نکل آتا ہے, وہ اس کو برکت ملتی ہے. پھر جب وہ خاندان چرچ میں آتا ہے تو چرچ کو فائدہ دیتا ہے, کیونکہ وہ خدا ان کی برکتوں کے وسیلہ سے دوسروں کو برکت دیتا ہے. اور پھر چرچ کو جب فائدہ ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں, آپ کے خاندان کے وسیلہ سے, یا چرچ کے اندر اکٹھے ہو کر جب ہم کام کرتے ہیں, اور جیسے جیسے ہم یونائٹ ہو کر کام کرتے ہیں, خدا اس کے وسیلہ سے اپنے بڑے بڑے جلال کو ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. اب خدا کی یہ خواہش ہے, تو ہماری بھی خواہش ہے کہ نہیں؟ ہاں جی, خواہش تو بڑا چاہ رہا ہے, دل کرتا خواہش تو کوئی بھی ہونے. میں تمہیں کر رہا مرغا رات میں کھانا جی, تو سارے کہنے کہ کھانا جی, کوئی ساڈے پھر ہو گیا سبزی کھانی نہیں, سارے کہنے ہیں. خواہش سے ہر ایک لوگ آ جاتی ہے, اچھی گل نہیں کر سکے. خواہش نہیں صرف کام کرتی, ڈیزائر, اور پھر اس کو پرسیو کرو. پرسیو کا مطلب مانگو, پیچھا کرو خدا کو, ایمان لاؤ, خدا میں لے کے چھڑنا, پھر ملتا ہے. پھر جب کنیکشن ہو جائے گا, مانگو گے تو ایک دن رزلٹ نکل آئے گا. میں بھی ایسے لی ہیں نعمتیں, مجھے کرتی ہیں کام. خدا کا بڑا شکر ہے, میں اگلے لیول مانگ رہا ہوں, اور اس کے لیے میں رزلٹ مانگ رہا ہوں. امید ہے کہ اگلی دفعہ جب میں آؤں گا تو بہت بڑی خوشخبری آپ کو سناؤں گا.
مجھے پتہ ہے اس چیز کا، اس لیے آئی بلیو ان دیٹ. میں وہی پریچ کرتا جو میں بلیو کرتا ہوں. میں کچھ اور بلیو نہیں کرتا، جو بائبل میں لکھا وہ بلیو کرتا ہوں. خدا کی یہ خواہش ہے آج، یہ خدا کی آواز ہے ہم سب کے لیے، کہ ہم میں سے ایک ایک بندہ اگر وہ خدا کے حضور میں زیادہ ٹھہرے گا، اپنے آپ کو اس کی مرضی میں ڈالے گا، تو اپنے وقت پر اپنی مرضی کے مطابق وہ کیا کرے گا؟ نشانات بھی دکھائے گا، عجائبات بھی کرے گا. آمین. اور وہ کیا کرے گا؟ معجزے بھی کرے گا. اور وہ روح القدس کی نعمتوں کو اس خلاصے میں استعمال کرے گا. اور جلال کس کا ہوگا؟ گواہی اس کی کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. کرسچنوں کا خدا، مسیحوں کا خدا، بائبل کا خدا، یہوہ خدا، باپ بیٹا روح القدس زندہ ہے، اور اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. آمین. دعائیں ہم نے بہت سی کر لی ہیں، لیکن آج ہم اسی چیز کے لیے دعا کریں گے. کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی کلام سنا جاتا ہے تو ایسی دعا پہلے بھری ہوں کرو، پہلے بھر کے انہیں پھوک، وہ جڑی گھر چ کی ہوں 10 جگہ تو پہلے بھی کی، وہی ایسی دعا کر دینے، اور ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. جب خدا بولتا ہے تو اس کے جواب دیتے ہیں اس کے کلام کے مطابق. سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ گھر سے بنایا ہوا چرچ والی کہہ دیتے خدا بنایا ہو گیا تو میں نے فلانا ہو گیا تو فلانا، وہی گھر سے دعا، وہی ہر جگہ وہ نہیں ہوتی. جب خدا بولتا ہے کلام تو پھر اس کے مطابق دعا کرتے ہیں. ابھی ہم نے بہت شفاؤں کے ہر چیز کے لیے دعا کر لی ہے. اب ہم نے کیا دعا کریں؟ ان طرح خدا ہمارے درمیان بھی معجزے ہونے شروع ہوں. یہ چاروں چیزیں آپ نے دل سے مانگنی ہے. مانگنا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو کہ مانگیں؟ ابھی عمل کریں، کیونکہ ابھی شروع کرتے ہیں ہم، کل کیوں شروع کریں؟ اور پھر رات کو بھی کرنی ہے. جب بھی خدا میں نے بھی لے کے چھوڑنا ہے. آپ کو پتا ہے میں چھوٹا سا جب 16 سال کے ساتھ بہت چھوٹا نہیں تھا، جب خدا میں آیا تو میں نے 1، پھر 2، پھر اگلے سال میں اکیلے لیا سارے دیا، میرے کو بدوائیں نہیں نکل دیا، باقی میں نے ڈر لگتا، باقی صاحب نکل دیا. میرے سے لوگ کی توبہ کر دینے، پاکر بھی ہوتا ہے، حضوری ہوتی ہے. میں کہ اگلا نکل، پھر میں اور روزے میں کہ پھر بدوائیں نکلی جیسے شروع ہو گیا. میں اکیلے بدوائیں نکل دیا، نہیں اور تو کچھ کرتا نہیں خدا. میں ایسے میں نے برکتیں لی. پھر میں نے دیکھا بھائی یہ نبوت کے ہم خلاف تھے. وہ جب نبوتیں شروع ہوئی تو میں نے ایک دفعہ میں کہا نبوت ہی ہوتی ہے اور تو کچھ ہوتا ہی نہیں. ایک دم میں دناکر کی فلم دیکھ رہا تھا. ہاں میں نے کہا لے اس کو نام دیتا، مجھے نام ہی نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا ورڈ آف گفٹ آف ورڈ آف نالج ہے، علمیت کا کلام. مجھے کیا میں نے کہا اس کو نام دیتا، میں انہوں نے جانا ہے، منہ نہیں دیتا. خدا نے مجھے وہ دے دیا. ہاللیلویا. اگلی دفعہ میں فرسٹ منڈے کھڑا 11 نام مجھے آج تک یاد ہے، 9 سامنے آ گئے اسی وقت موزے ہو گئے. مانگنے سے، ڈیزائر ہی نہیں صرف کرنے سے، مانگو اور ایمان سے پیچھے پڑ جاؤ. آمین. تو ابھی سے سٹارٹ لینا نا کہ سوچاں گے پھر ذرا سٹارٹ لینا کہ یہ تو کچھ ذرا آج ہی سے سٹارٹ لیتے ہیں. آمین. بس آپ نے ایمان کے ساتھ قبول کرا ہے، اس وقت کچھ نہیں ہوتا، وہ بعد میں شروع ہو جاتی ہیں چیزیں جو خدا کہتا ہے. خدا ہم آپ کو برکت دے.